السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور نصیحت آموز واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک پابا زنجیر قیدی کی بے باکی حاکم وقت کے سامنے، حق گوئی اور بے باکی کا دلچسپ واقعہ۔ آپ نے شاید خلیفہ واثق باللہ ہارون بن معتصم باللہ کا نام کہیں نہ کہیں ضرور سماعت کیا ہوگا۔ خلیفہ واثق باللہ ہارون بن معتصم باللہ کی ولادت 196 ہجری میں ہوئی۔ وہ 227 ہجری سے 232 ہجری تک حکمران رہا۔ خلق قرآن کا مسئلہ اس دور کا سب سے عظیم فتنہ تھا۔ خلیفہ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ جانے کتنے علماء کو شہید کیا گیا اور کتنوں کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ اس نے 231 ہجری میں مصر کے گورنر کو یہ حکم لکھ بھیجا کہ مساجد کے ائمہ اور مؤذنوں کا امتحان لو کہ وہ مسئلہ خلق قرآن میں کیا کہتے ہیں۔ اسی سال واثق باللہ نے 1600 مسلم قیدیوں کو شاہ روم کی قید سے نجات دلائی اور حکم دیا کہ جو قیدی مسئلہ خلق قرآن مان لے اس کو 2 دینار دے کر رخصت کر دیا جائے اور جو نہ مانے اس کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ خلیفہ واثق باللہ کی طرف سے احمد بن ابی داؤد اس بات کے لیے مقرر تھا کہ وہ لوگوں کو طوعاً و کرہاً قرآن کو مخلوق ماننے کی ترغیب دے اور جو قرآن کریم کو مخلوق نہ کہے اس کو جیسا چاہے سزا سے دوچار کرے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی کہ وہ خلق قرآن کے قائل ہو جائے۔ بادشاہ روم کی قید سے رہائی پانے والے قیدیوں میں سے ایک شخص پابا سلاسل خلیفہ وقت خلیفہ واثق باللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ یہ قیدی خلق قرآن کا قائل نہیں تھا۔ احمد بن ابی داؤد بھی وہاں موجود تھا۔ قیدی احمد بن ابی داؤد کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوا، اخبرنی عن هذا الرأي الذي دعوته الناس إليه أعلمه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم يدع الناس إليه ام شيء لم يعلمه۔ اس رائے کے متعلق مجھے بتاؤ جو تمہاری رائے ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور جس کی طرف تم لوگوں کو زبردستی اور لالچ دے کر بلاتے ہو، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم تھا اور پھر بھی آپ نے جانتے ہوئے بھی لوگوں کو اس کی طرف نہیں بلایا؟ یا اس رائے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم ہی نہ تھا؟ ابن ابو داؤد نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا۔ قیدی نے کہا، جو کام رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یعنی تشدد اور سختی قید اور قتل کے ذریعے، وہ تم کیوں کرتے ہو؟ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز سمجھا اس کو تم نے کس طرح جائز قرار دیا ہے؟ یہ باتیں سن کر سب لوگ حیران و شستر رہ گئے۔ واثق باللہ ہنسنے لگا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے قصر کے اندر چلا گیا۔ اپنے فرش پر لیٹ کر کہنے لگا، جس بات کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا اس کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں، اور جس معاملے میں آپ نے خاموشی اختیار کی ہے ہم اس کو سختی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے قیدی کو 300 دینار دیے اور اس کو اس کے وطن واپس بھیج دیا، اور پھر کبھی کسی کو اس مسئلے کے متعلق تکلیف نہیں دی، بلکہ اسی دن سے ابن ابی داؤد سے واثق کی ناراضی بڑھتی گئی۔ سامعین گرامی، آپ سوچ رہے ہوں گے واقعہ رامائن تو پوری ختم ہو گئی، مگر رام کون تھی سیتا کون تھا پتہ ہی نہیں چلا۔
آئیے ہم اس عظیم ہستی کا نام اسم گرامی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ حق کو بے باک وفا شعار قیدی جس نے خلیفہ وقت حاکم وقت کے سامنے اپنی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صحیح رائے، صحیح مسئلہ اور اپنے علم کی روشنی میں صحیح دلیل کی پیشکش اور طلب کی، وہ ہستی ہے ابو عبد الرحمن بن محمد الادرمی، جو امام ابو داؤد اور امام نسائی علیہم الرحمہ کے استاذ تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سلیقہ مندی کے ساتھ حق گوئی، بے باکی جو بےہودگی اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سے عاری ہو، اس طریقے سے تہذیب اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے حق گوئی اور بے باکی کا کیا فائدہ اور اس کا کیا صلاح ہے اور اس کا کیا اجر ہے، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس واقعے کے تحت کئی اس کے پہلو ایسے ہیں جو ناصحانہ ہیں۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کے جیالوں تک یہ واقعہ اور یہ ویڈیو کے توسط سے یہ پیغام پہنچ سکے اور ہر کوئی حق گوئی، بے باکی، صداقت اور امانت کا پیکر بننے کی کوشش کرے۔ تو آئیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے، لائک بھی کیجئے اور پھر سبسکرائب بھی کیجئے بغیر کسی پیسے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔